3 بر اعظموں پر مسلسل 800 سال اپنی حکمرانی کا سکہ چلانے والے ترک کون تھے؟ کن حالات میں وہ دنیا کے سیاسی افق پر نمودار ہوئے؟ وہ کون لوگ تھے جن کی وجہ سے ترکوں نے بت پرستی ترک کی اور اسلام کو بطور مذہب اپنایا؟ کیسے یہ قوم دنیا کی سپر پاور بنی اور پھر کس طرح تاریخ کی کتابوں میں جا دفن ہوئی؟ ناظرین، 6 صدی عیسوی میں ترک ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسط ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی، کبھی اس جگہ تو کبھی اس جگہ۔ آثار قدیمہ کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں ترک مشرقی چین کی زرعی برادری سے تعلق رکھتے تھے، جو 3 صدی قبل مسیح کے آخر میں مغرب کی طرف منگولیا چلے گئے، جہاں انہوں نے دیہاتی اور خانہ بدوش طرز زندگی کو اپنایا۔ بعد ازاں 1 صدی قبل مسیح کے دوران یہ لوگ گھڑ سوار خانہ بدوش بن گئے۔ صحیح معنوں میں ترک 6 صدی عیسوی میں روشناس ہوئے، جب یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسط ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی۔ ناظرین، ماوراء النہر کا علاقہ جسے آج ہم ترکستان کا نام دیتے ہیں، غز خاندانوں کا وطن تھا۔ اس علاقے میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے اور ترک کے نام سے جانے جاتے تھے۔ 8ویں صدی عیسوی میں جب وسط ایشیا میں مختلف ترک قبائل نے اوغوز ریاست کے نام سے ایک قبائلی اتحاد بنایا تو اسے مختصراً اوغوز بھی کہا جانے لگا، اور اس اتحاد میں شامل قبائل اوغوز ترک قبائل کہلائے جانے لگے۔ لفظ اوغوز دراصل ترک زبان میں قبیلہ کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات 1 صدی ہجری میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے عہد خلافت سے شروع ہوئے۔ اسی عہد میں قتیبہ بن مسلم نے بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ، تاشقند اور کاشغر کے ترک علاقے فتح کیے اور وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ یہی وہ پہلی اسلامی حکومت تھی جس کے زیر سایہ کچھ ترکوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اشاعت اسلام کے لیے کوششوں کا خصوصی اہتمام ہوا تو کافی ترک اسلام لے آئے۔ اس کے علاوہ سمرقند و بخارا کے علاقوں سے خراج کے سلسلے میں ترک لونڈیاں اور غلام بھیجے جاتے تھے جو رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے۔ سب سے پہلے عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا۔ بعد میں جب معتصم باللہ خلیفہ بنا تو اس نے ایرانیوں کے بڑھتے ہوئے زور سے عاجز آ کر ترکوں سے مدد حاصل کرنی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی۔ معتصم باللہ کی ترک نوازی کے سبب رفتہ رفتہ ترک کے شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے سامرا شہر آ کر آباد ہونے لگے۔ اس دوران 4 صدی ہجری 10ویں صدی عیسوی تک ترکوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ترکوں کے خلافت عباسیہ میں روز بروز بڑھتے اثرات کا نتیجہ عباسی خلیفہ کے زوال کی صورت میں نکلا۔ ایک ایک کر کے مختلف صوبوں کے حاکم مرکز سے خود مختاری کا اعلان کرنے لگے۔ ایرانی گورنرز نے خراسان میں طاہریہ، فارس میں صفاریہ، ماوراء النہر میں سامانیہ کی جداگانہ حکومتیں قائم کر لیں، اور اسی طرح ترکوں نے بھی مصر میں طولونیہ اور اخشیدیہ، ترکستان میں ایلکیہ اور افغانستان و ہندوستان میں دولت غزنویہ کی بنیاد ڈالی۔ 5ویں صدی ہجری یعنی 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے ہی ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کی بنیاد رکھی۔ سلجوقوں کے آخری دور میں جب وسط ایشیا میں منگولوں کے حملے کا آغاز ہوا تو کافی ترک قبیلے اپنی جانیں بچا کر
एशियाई कूचक शाम और मिस्र चले आए। उन्हीं कबीलों में से एक कबीला काई भी था जो ओगोज़ तुर्कों के कबाइल में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बाअसर और नहायत अहमियत का हामिल था। नाज़रीन, काई कबीले के बारे में तफसीलात हम अपनी आइंदा वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, हमारे चैनल हिस्ट्री टाइम में आप आइंदा भी तारीख़ पर बहुत सी दिलचस्प मालूमाती और मुस्तनद वीडियोज़ देख सकेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।